والمحصنات من المؤمنات. اسی طرح سے جہاں تک یہ تو کھانے کا مسئلہ ہوا، شادی کا مسئلہ ہے. فرماتے کہ ایمان والوں میں، ایمان والی عورتوں میں جو پاک باز عورتیں ہیں، اور اسی طرح سے اہل کتاب میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں، وہ اہل کتاب جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی ہے، جب تم ان کے مہر دے دو تو وہ بھی حلال ہوں گی، مگر یہ ان کے ساتھ تعلق جو قائم کرنا ہے اس میں بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین، پاک دامن رہنے کی نیت ہے. اس لیے نہیں کہ بھائی ان کے یہاں چلو بے حیائی زیادہ ہے، ہمارے یہاں کی عورتیں تو بہت ہی شرم کرتی ہیں، نہیں ہم کو شرم اچھی نہیں لگتی، چلو انہیں سے کریں گے، اپنا رنگ رلیاں منائیں گے. یہ ہے محسنین. محسنین ہونا چاہیے مطلب کیا ہے؟ پاک دامن ہونا اور اپنے اخلاق کو سنوار کر رکھنا، یہ مقصد ہو. غیر مصافحین، محض یہ کہ شہوت رانی کرنا، ولا متخذی اخدان، یا ان سے جو ہے وہ آنکھ مچولی اور جو ہے اس طرح کی یہ صورت کرنا، یہ درست نہیں ہے. تو اخلاق اور کردار کی حفاظت یہ بہت عام ہے. اس صورت میں شادی کی اجازت دی گئی ہے اہل کتاب کی عورتوں سے، یہود اور نصارہ سے. اب یہاں بتایا گیا محسنین، پاک دامن تم بھی ہو، پاک دامن وہ بھی ہوں. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز جب دین اور اخلاق ہے تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ دین اخلاق محفوظ رہتا ہے یہ نہیں رہتا، ہمارا یا ہمارے بچوں کا. اس لیے کہ ہمارے بچے بھی تو ہم ہی ہیں. تو اگر ہم نے سوچا ہم تو پکے پھل ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ کسی کی یہودی کی یہودیت کا، نہ نصرانی کی نصرانیت کا، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے آپ پکے پھل ہیں لیکن بچے تو کچے پھل ہیں، ان پر اثر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو دین اور اخلاق جو ہیں وہ اس کی گارنٹی رہنی چاہیے کہ صاحب اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تب جا کر کے یہ شادی کی اجازت ہے. لیکن اگر دین اور اخلاق کے متاثر ہونے کا خطرہ بھی ہو تو پھر وہ صورت جائز نہیں. یہ بات کہاں سے نکلی؟ یہ اس بات سے نکلی ہے کہ اصل تو عقل یہاں بھی یہ کہتی ہے کہ جب عقیدہ مختلف ہو گیا تب اس صورت میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، تو جائز نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ تو یہ کہہ رہا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض مجبوریوں کی رعایت فرماتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے. تب اس صورت میں اس کی اجازت ہی سمجھی جائے گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کا جو پہلو ہے دین و اخلاق کا اس سے صرف نظر کیا جائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک جو نقل کیا گیا، عبداللہ ابن عمر کا مسلک یہ نقل کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں. تو کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر تو فقہائے صحابہ میں ہیں، جن صحابہ کو فقیہ مانا گیا ہے، اصحاب فقہ اور اصحاب فتوی، ان میں ہیں عبداللہ ابن عمر. تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں، جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اللہ میاں نے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. انہوں نے پھر کہا کہ اللہ میاں تو فرما رکھا کہ حلال ہے تمہارے واسطے. انہوں نے پھر وہی آیت پڑھ دی. تو اس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نظر چونکہ ان کے عقیدے پر ہے، ان کے نزدیک اہل کتابی عورتوں سے نکاح حلال نہیں. یہ تو ہوا ابن عمر کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، یعنی ان کے والد مکرم خلیفہ راشد ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو کسی طرح سے ان کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. صحابہ بھی ان کی رائے کی وقت کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کتابوں میں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ نکاح کر لیا کسی کتابی سے، ابو ذر غفاری نے نکاح کر لیا کسی کتابی سے. تو تمہوں نے کہا کہ نکالو، طلاق دو. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا یہ حلال نہیں ہے؟ تو تمہوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنے گھروں میں مت رکھو. تو پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حلال نہیں ہے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں کہتا ہوں ان کو نکالو اپنے گھر سے. کیوں نکالو؟
تو عمر نے فرمایا اس لیے کہ تم مقتدا ہو، لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں گے آگے چل کر کے. تو ایک تو یہ کہ تمہارا عمل درست رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ شادیاں اگر اس میں اسی طرح کی وسعت رکھی گئی اور اس میں کوئی پابندی نہ لگی تو دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کا تمدن اور دوسروں کا کلچر مسلمانوں کے گھروں میں آ جائے گا. یہ تمہارے نے فرمایا. بس یہاں تک روایت ہے. آگے ظاہر ہے کہ عمر یہ فرما رہے ہوں جبکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہوں، تو پھر یہ کہ صحابہ نے نہ کیا ہو یہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمر اس کو حرام تو نہیں کہہ رہے تھے، مگر یہ کہ نظر اس پر تھی کہ اخلاق اور کردار مسلمانوں کے ان کے گھریلو جو ہے سسٹم وہ متاثر نہ ہو، اور اگر متاثر ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو عام اجازت نہیں. معلوم ہوا کہ عام اجازت سے کہ بغیر سوچے اور بغیر فکر کیے کہ شادی کر لینا یہ شریعت کو پسند نہیں، بلکہ دراصل یہ اطمینان کر لیا جائے. دوسری بات یہ کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات رکھی تھی کہ بھائی یہاں صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کتابی ہے، دوسری عورت مثلا مشرک ہے جو کتابی نہیں کہلاتی، تیسری عورت جو ہے مسلمان ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ پوچھے کسی سے ان تین عورتوں میں سے میں کس سے شادی کروں، جواب کیا ہوگا؟ ہر آدمی تو یہ جواب دے گا مشورہ دینے والا، بھائی مسلمان سے شادی کر لے. چلیے صاحب کوئی اس کا. اب مثلا صرف دو عورتیں ہیں، ایک مشرک عورت ہے اور ایک کتابی عورت ہے، مسلمان عورت ہے ہی نہیں. ایک شخص کہتا ہے بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں ان دو عورتوں میں سے کس سے شادی کر لوں؟ جواب کیا ہوگا؟ کتابی سے کر لو. تو دراصل کتابی کی جو ہے برابری یا فضیلت مسلمان عورت کے مقابلے میں نہیں ہے، مشرک عورت کے مقابلے میں ہے. یہ ہے جو سمجھا ہے صحابہ نے رضی اللہ عنہ اس قرآن کی اس آیت کا مطلب. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب کوئی بات نہیں، کیونکہ قرآن نے اجازت دی تو بس حلال ہے. حلال قرار دینا اور یہ کہ اس میں کوئی برائی کا نہ ہونا، وہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں.